بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو مکہ میں بہت زبردست سیلاب آیا۔ قریش نے سیلاب سے محفوظ رہنے کے لیے بند بنا رکھا تھا، لیکن یہ سیلاب اتنا زبردست تھا کہ بند توڑ کر کعبہ شریف میں داخل ہو گیا۔ پانی کے زبردست ریلے کی وجہ سے کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے تھے۔ اس سے پہلے یہ دیواریں آگ لگ جانے کی وجہ سے کمزور پڑ گئی تھیں، اور یہ واقعہ ایسے ہوا کہ ایک عورت کعبے کو دھونی دے رہی تھی اور اس میں سے ایک چنگاری اڑ کر کعبے کے پردوں پر لگ گئی تھی، اور اس طرح کعبے کے پردوں کو آگ لگی تھی اور یہاں تک کہ دیواریں بھی جل گئی تھیں اور کعبے کی دیواریں بہت کمزور ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سیلاب نے دیواروں میں شگاف کر دیے تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبے کی دیواریں اٹھائی تھیں وہ 9 گز اونچی تھیں اور ان کے چھت نہیں تھی۔ لوگ کعبے کے لیے نذرانے لاتے تھے اور یہ نذرانہ خوشبو اور کپڑے ہوتے تھے۔ کعبے میں جو کنواں تھا، یہ نذرانے اس کنویں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ کنواں اندرونی حصے میں دائیں طرف تھا۔ اس کنویں کو کعبے کا خزانہ کہا جاتا تھا۔ کعبے کے خزانے کو ایک بار چور نے چوری کرنے کی کوشش کی تو وہ چور وہیں کنویں میں ہی مر گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کنویں کی حفاظت کے لیے ایک سانپ کو مقرر کیا، اور یہ سانپ ہر وقت وہیں کنویں کے پاس بیٹھا رہتا تھا اور کسی کو بھی خزانے کے قریب نہ آنے دیتا تھا۔ قریش کے لوگ بھی اس سے ڈرتے تھے، اور اب جب کہ کعبے کی دیواروں میں شگاف پڑ گئے تھے اور تعمیر کا معاملہ سامنے آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک پرندے کو بھیجا، وہ اس سانپ کو اٹھا کر لے گیا۔ قریش کے لوگ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور انہوں نے نئے سرے سے کعبے کی تعمیر کا فیصلہ کیا، اور فیصلہ کیا کہ کعبے کی دیواریں پہلے سے زیادہ اونچی اور بنیادیں زیادہ مضبوط بنائی جائیں گی، اور اس طرح کعبے کے دروازے کو بھی اونچا کیا جائے گا تاکہ اس میں کوئی داخل نہ ہو، صرف وہی شخص اس میں داخل ہو جن کو وہ اجازت دیں۔ اور اب انہوں نے پتھر جمع کیے اور ہر قبیلہ اپنے حصے کے پتھر الگ جمع کر رہا تھا، اور چندہ بھی جمع کیا گیا۔ ایک قریش کے سردار ابو وہب بن عمرو نے جب پتھر اٹھائے تو پتھر ان کے ہاتھ سے نکل کر واپس اپنی جگہ چلا گیا جہاں سے انہوں نے اٹھایا تھا۔ اس پر قریش بہت حیران اور پریشان ہوئے۔ ابو وہب کھڑے ہوئے اور بولے، اے گروہ قریش، کعبے کی تعمیر میں سوائے پاک مال کے اور کوئی مال شامل مت کرنا۔ بیت اللہ کی تعمیر میں کسی بدکار عورت کی کمائی یا سود کی کمائی یا زبردستی حاصل کی گئی دولت ہرگز شامل مت کرنا۔ ابو وہب بن عمرو نبی کریم کے والد حضرت عبداللہ کے ماموں تھے۔ جب قریش کے لوگ پتھر ڈھونڈنے میں مصروف تھے تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ پتھر اٹھا رہے تھے۔ آپ پتھر اپنی گردن پر رکھ کر لا رہے تھے۔ تعمیر شروع کرنے سے پہلے قریش کے لوگوں نے خوف محسوس کیا کہ کعبے کی دیواریں گرانے سے کہیں ان پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ بالآخر ایک سردار ولید بن مغیرہ نے کہا کہ کعبے کی دیواریں گرانے سے تمہارا مقصد کعبے کی مرمت اور اصلاح ہے یا خراب کرنے کا؟ تو جواب میں لوگوں نے کہا کہ ظاہر ہے ہم مرمت اور اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر ولید نے کہا، تو پھر سمجھ لو اللہ تعالیٰ اصلاح کرنے والوں کو برباد نہیں کرتا۔ تو پھر ولید نے ہی گرانے کا کام میں ابتدا کی، لیکن اس نے بھی صرف ایک حصہ ہی گرایا تاکہ پتہ چل جائے کہ ان پر کوئی تباہی تو نہیں آتی۔ جب وہ رات خیر سے گزر گئی تو اگلے دن سب لوگ اس کے ساتھ مل کر شامل ہو گئے اور پوری عمارت گرا دی، یہاں تک کہ اس کی بنیادوں تک پہنچ گئے۔ یہ بنیادیں حضرت ابراہیم کے ہاتھوں کی رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت ابراہیم نے بنیادوں میں سبز رنگ کے پتھر لگائے تھے۔ یہ پتھر اونٹ کے کوہان کی طرح تھے اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان لوگوں کے لیے انہیں توڑنا بہت مشکل کام ثابت ہوا۔ دائیں کونے کے نیچے سے انہیں ایک تحریر ملی، سریانی زبان میں لکھی ہوئی تھی۔ سریانی زبان انہیں نہیں آتی تھی، یہاں تک کہ ایک یہودی کو لایا گیا، اور وہ تحریر یہ تھی، میں اللہ ہوں اور میں مکہ کا مالک ہوں، جس کو میں نے اس دنیا میں دن پیدا کیا، جس دن میں نے زمین اور آسمان پیدا کیا ہے، جس دن میں نے سورج اور چاند بنائے، میں نے کعبہ کو 7 فرشتوں کے ذریعے گھیر دیا، اور اس کی عظمت تب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک اس کے دونوں اطراف سے پہاڑ موجود ہیں، اور یہ شہر اپنے باشندوں کے لیے پانی اور دودھ کے حوالے سے بہت بابرکت ہے۔
یہ پہلی تحریر تھی اور دوسرے مقام میں ابراہیمی سے ملی۔ اس میں لکھا تھا، مکہ اللہ کا محترم اور معظم شہر ہے، اس کا رزق 3 راستوں سے اس میں آتا ہے۔ تیسری تاریخ اس کے کچھ فاصلے پر ملی جس میں لکھا تھا، جو بھلائی بوئے گا لوگ اس سے رشک کریں گے، یعنی اس جیسا بننے کی کوشش کریں گے، اور جو شخص رسوائی بوئے گا وہ رسوائی اور ذلت پائے گا۔ تم برائیاں کر کے بھلائی کی آس کرتے ہو، بالکل ایسا ہی جیسا کیکر یعنی کانٹے دار درخت میں انگور تلاش کرنا۔ یہ تحریر کعبے کے اندر پتھر پر کھدی ہوئی ملی۔ کعبے کی تعمیر کے حوالے سے قریش کو پتھروں کے علاوہ لکڑی کی بھی ضرورت تھی، اور لکڑی کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ ایک جہاز ساحل سے آ کر ٹکرایا، اور آج اس کو جدہ کا ساحل کہا جاتا ہے۔ ساحل سے آ کر وہ جہاز ٹکرا گیا، اور جہاز کسی رومی تاجر کا تھا۔ اس جہاز میں شہر روم کے لیے سنگ مرمر، لوہے اور لکڑی کا سامان لے جایا جا رہا تھا۔ قریش کو جب معلوم ہوا تو وہ وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے ساری لکڑی خرید لی۔ اس طرح چھت کے لیے ساری لکڑی کا استعمال کیا گیا۔ آخر خانہ کعبہ کی تعمیر کا سلسلہ حجر اسود تک پہنچ گیا۔ اب یہاں پر ایک نیا سوال کھڑا ہو گیا کہ حجر اسود کون رکھے گا؟ ہر قبیلہ یہ فضیلت خود حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح دوسرے قبیلے بھی اڑ گئے اور تلواریں نیاموں سے نکل آئیں۔ آخر کار وہ لوگ بیت اللہ میں جمع ہوئے، اور ان میں ایک بنو امیہ بن مغیرہ تھے۔ ان کا نام حذیفہ تھا، قریش کے انتہائی شریف لوگوں میں سے تھے اور سب سے بڑی عمر والے تھے۔ اس وقت اس شدید جھگڑے کے لیے ایک حل پیش کیا۔ انہوں نے سب سے کہا، اے قریش کے لوگو، اپنا جھگڑا حل کرنے کے لیے تم لوگ یوں کرو کہ حرم کے صفا نامی دروازے سے جو شخص سب سے پہلے داخل ہو اس سے فیصلہ کرا لو، اور وہ جو بھی کہے اس کو مان لو۔ یہ تجویز سب نے مان لی، اور آج اس دروازے کو باب السلام کہا جاتا ہے۔ یہ دروازہ رکن یمانی اور رکن اسود کے درمیانی حصے کے بالکل سامنے ہے۔ اللہ کی قدرت کہ اس دروازے میں سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ قریش نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو پکار اٹھے، یہ تو امین ہے، یہ تو محمد ہیں، ہم ان پر راضی ہیں۔ اور ان کے اس طرح کہنے کی وجہ یہ تھی کہ قریش کے لوگ اپنے آپس کے جھگڑوں کا فیصلہ بھی آپ سے ہی کرواتے تھے۔ آپ کسی کی بے جا حمایت نہیں کرتے تھے اور نہ بلا وجہ کسی کی مخالفت کرتے تھے۔ پھر ان لوگوں نے سارے جھگڑے کی تفصیل آپ کو سنائی تو آپ نے فرمایا، ایک چادر لے آؤ۔ وہ لوگ چادر لے آئے اور آپ نے اسے بچھایا، اور آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھ دیا، اور پھر آپ نے حکم فرمایا کہ ہر قبیلے کے لوگ اس چادر کے ایک ایک کونے کو پکڑ لیں۔ پھر سب نے مل کر ایسا ہی کیا، چادر کو اٹھایا اور اس مقام تک پہنچ گئے جہاں پر حجر اسود رکھنا تھا، اور پھر نبی کریم نے حجر اسود کو اٹھا کر اس مقام پر رکھنا چاہا۔ عین اسی وقت ایک نجدی شخص اونچی آواز میں بولا، تعجب کی بات ہے، آپ لوگوں نے ایک کم عمر لڑکے کو اپنا رہنما بنا لیا اور اس کی عزت افزائی میں لگ گئے۔ یاد رکھو، یہ سب کو گروہوں میں تقسیم کر دے گا۔ قریب ہی تھا کہ لوگوں میں اس کی باتوں سے ایک بار پھر جھگڑا ہو جائے، لیکن پھر ان لوگوں نے محسوس کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی فیصلہ کیا وہ لڑانے والا نہیں ہے۔ چنانچہ حجر اسود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود کے مقام پر رکھ دیا۔ یہ نجدی شخص دراصل ابلیس تھا جو انسان کی شکل میں آیا تھا۔ جب کعبے کی تعمیر مکمل ہو گئی تو قریش کے لوگوں نے بتوں کو پھر سے اس میں سجا دیا۔ یہ تعمیر جو قریش نے کی تھی یہ چوتھی تعمیر تھی۔ سب سے پہلے کعبے کو فرشتوں نے بنایا تھا۔ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور جب عرش پر پانی کی وجہ سے حرکت ہوئی تو اس میں یہ کلمہ لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے لکھے جانے کے بعد عرش ساکن ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا، اور اس نے پانی پر ہوا بھیجا، اور اس سے موجیں اٹھنے لگیں اور بخارات اٹھنے لگے، اور انہی بخارات سے اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے کعبے کی جگہ سے پانی کو ہٹایا اور
وہ جگہ خشک ہو گئی۔ چنانچہ یہی جگہ بیت اللہ کی اصل ہے اور اس کا مرکز ہے۔ یہی خشکی بڑھتے بڑھتے 7 براعظم بن گئی۔ جب زمین ظاہر ہو گئی تو اس پر پہاڑ قائم کیے گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ زمین پر میرے نام کا گھر بناؤ تاکہ آدم کی اولاد اس گھر کے ذریعے میری پناہ مانگے۔ انسان اس گھر کا طواف کریں جس طرح تم نے میرے عرش کا طواف کیا تاکہ میں ان سے راضی ہو جاؤں۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔